السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، شعبان کی آج جو ہے 28 تاریخ ہے۔ اس کی شعبان کی آج 28 تاریخ ہے۔ کل جو ہے 29 تاریخ ہوگی، اور کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل پہلی تراویح جو ہے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں 11 مہینے خوب جو ہے کھانے پینے کا موقع دیا ہے۔ خوب ہم نے جو ہے کھایا ہے جانوروں کی طرح۔ دن میں 10 مرتبہ جو ہے خوب کھائے ہیں۔ دن میں 24 گھنٹہ جو ہے منہ میں پان خوب رکھے ہوئے تھے، گٹکا رکھے ہوئے تھے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب جو ہے اس رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ سب گٹکا بند، دن بھر جو کھاتے تھے جانوروں کی طرح وہ بند، دن بھر جو چباتے تھے پان بھی منہ میں وہ سب بند۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر جو ہے رمضان کے روزے کیا کیے ہیں؟ فرض کیے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اس آیت کے اندر ایک نقطہ کی بات یہ ملتی ہے کہ قرآن نے صرف ایمان والوں کو اور ہم لوگوں کو امت محمدی پر ہی روزہ فرض کیا ہے یا کسی اور پر بھی روزہ فرض کیا ہے کہ نہیں؟ ایک سوال اٹھے گا ہمارے ذہن میں۔ سب لوگ ہماری طرف دیکھیے ہم کو جو ہے وہ چیخ کے تقریر کرنا نہیں آتا ہے۔ ہاں، معلوم چلا کہ ہم بولتے جائیں آنکھ بند کر کے، خوب کرسی ہلا کے، اور جمعہ کے بعد کسی نے پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن مزہ بہت آیا۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ جو تقریر ہوئی تو کچھ نوجوان ہمارے دوست احباب کہنے لگے کہ آپ صاحب اس طرح تقریر کیجیے آپ۔ ہم نے پوچھا کہ بتاؤ پچھلے تقریر جو آپ صاحب جو تقریر کیے ہیں مولانا صاحب، اس تقریر میں تم نے سمجھا کیا؟ کہا کہ سمجھا ہم نے کچھ بھی نہیں، لیکن مزہ بہت آیا۔ کیا مزہ بہت آیا؟ اس لیے کہ خوب چیخ کے چلا کے تقریر کر رہے تھے، اور ہمیں واقعہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کی آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور بات ہو رہی ہے کہاں کی؟ حقیقت پوچھیے، ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، اتنا کہ کان کو تھوڑا اچھا لگا، دل میں جو ہے کچھ خوشی محسوس کہ ہاں تقریر ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی عوام تو سمجھے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں تو آنی چاہیے نا بات۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن نے جو ایک بہت ہی اہم بات بتلائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا یہ روزہ جو ہے صرف ہم لوگوں پر فرض کیا گیا ہے؟ کیا اللہ نے جو امت محمدیہ کو جو ہے مشقت میں ڈالا ہے؟ ایسا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے جو ہے کسی بچے سے کہا، یہ معصوم ہے، یہ شہاب البچی، جن بچے سے ہم نے کہا کہ تم لوگ اس جمعہ کو جو ہے مسجد کی صفائی کرو گے۔ اب یہ بچے کہہ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ ہم ہی لوگ خالی صفائی کریں گے مسجد کی،
کہہ سکتا ہے نا کہ صرف ہم ہی لوگ کریں گے، اور لوگ اور جو ہے لڑکیاں جب پڑھنے آتی ہیں ان لوگوں کو بھی کہیے، ان سے ہم کہیں گے کہ یہ دیکھو اس سے پچھلے جمعہ جو ہے وہ لڑکیاں صاف کر کے گئی ہیں، اس جمعہ تم لوگوں کی باری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح قرآن نے صرف اتنا کہا کہ بات ختم نہیں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صرف یہ امت محمدیہ پر روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے بھائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو قوم تھے، تم سے پہلے جو نبی آئے تھے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی، اس لیے ہم گھبرائیں نہیں۔ اور یہاں پہ اگر قرآن صرف اتنا کہہ کہ بات ختم کر دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو ہمارے جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر اشکال ڈال سکتا تھا، ہمیں جو ہے طعنہ دے سکتا تھا، بس تمہارا کیسا مذہب ہے کہ صرف تم ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈال رہا ہے، ہم لوگوں کو دیکھو، ہم لوگوں پر تو روزہ فرض نہیں تھا، پہلے کے لوگوں پر تو روزہ نہیں فرض تھا، ہے کہ نہیں؟ اشکال ہوتا ہے غیر مذاہب کے لوگوں کو۔ اور جو ہمارے ہندو بھائی، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو لوگ کبھی جو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن چلے آتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں، وہ لوگ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی لوگ بھی مشقت ڈالیں، صرف جو ہے ایمان والوں کو ہی جو ہے کے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ تو یہ بات آ سکتی تھی، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، اس لیے قرآن نے جو ہے ڈائریکٹ اور سیدھے بیچ میں کوئی گیپ نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کما اسی طرح کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم نے اس سے پہلے کی جو امت جو قوم تھے، اس سے پہلے جو لوگ تھے، اس سے پہلے جو نبی تھے، تمام لوگوں پر ہم نے کیا ہے؟ روزہ کو فرض کیا تھا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہا ہو تو بتائیے، میرے حساب سے بات تو ختم ہو گئی کہ بھائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے ایمان والوں پر، تو صرف ہمارے اوپر مشقت نہیں ڈالا ہے، اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب یہاں بات ختم ہو گئی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن اس روزہ کے رکھنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ ہمارے جسم کو کیا فائدہ ملے گا؟ ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، کیا ہم کو ملے گا؟ قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے تو لعلکم، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ تم تقویٰ بن جاؤ، تقویٰ پرہیزگار تم بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا تم بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، تمہارے اندر جو ایمان کی جو کمزوری ہے، تمہارے نفس کی جو کمزوری ہے، وہ جو ہے کیا ہو؟ پختہ ہو جائے گا، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے آپ، ہمارا دل جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ یہ یہاں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آپ لوگ بیٹھ جائیے، جگہ نہیں ملے تو آگے چلے آئیے۔ آج مسجد جو ہے صفائی آپ ہی لوگوں نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سمجھیے کہ سب سے جو ہے مسجد کو دھویا گیا ہے، سب اکثر لا کے جو ہے دھلا بچے نے۔ آ جائیے اندر آ جائیے، اگر جگہ باہر نہیں مل رہی ہے تو اندر آ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، بعد میں نماز باہر پڑھ لیجیے گا، جگہ آگے دے دیجیے، تھوڑا سا آگے کھڑے ہوئے آپ لوگ۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ہے رمضان کے روزے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہر مرد، عاقل مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کل جو ہے عورتوں کے بیان میں ہم نے یہ بات کہہ چکا تھا تمام عورتوں سے کہ آپ لوگ روزہ جو ہے رکھیے۔ اب یہاں بات آئی کہ اب جمعہ کا دن ہے، اب تمام لوگ ہیں، دیکھیے کہ رمضان کا مبارک بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جتنا آپ نیکی کمائیے گا بہت کم ہے، ہر ایک قدم پہ جو آپ کو نیکی ملے گی، ہر ایک نیکی پہ جو ہے کوئی اگر ثواب کا کام کرتے ہیں اس کو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اس مہینے کی خاصیت یہ ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نکلے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمام جو ہے شیطان کو ہکاتے ہوئے چلو سب کو بند کر دیں گے، سب کو کہاں کریں گے؟ جیل کے اندر بند کر دیں گے، بھگ ہو گیا، ایک مہینہ تم لوگ پیک رہو۔ اس ایک مہینے کے اندر ہمارا بندہ جو ہے خوب نیکی کرے گا، اپنے گناہوں کو معاف کروائے گا،
اور ہو سکتا ہے کہ اس بندوں کو ہم معاف کر دیں اور ہم اس کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں۔ بتائیے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس کے باوجود بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے بہانہ ماریں کہ جو ہے ہم جو ہے دن بھر کام کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں، تو یاد رکھیے کہ روزہ پھر بھی آپ کے اوپر جو ہے فرض ہے۔ روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، معاف ہے آگے قرآن کی آیت آج اس کا ترجمہ کریں گے ابھی۔ اس لیے کہ 1400 سال سے مسلمان جو روزہ رکھے آ رہے ہیں، تو اس زمانے میں تو لوگ تمام کے تمام لوگ بزنس کرتے تھے۔ اس زمانے میں کہاں آفس تھا کہ جو آفس کے اندر بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جو ہے لوگ اپنا کام کریں؟ جب اس زمانے کے لوگوں میں جو تمام صحابہ کرام روزہ رکھے ہیں، وہاں کی جو ہے سختی، اتنی سخت دھوپ ہوتی تھی، گڑھے کھود رہے ہیں پھر بھی روزہ ہے۔ اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں اور اس بیماری اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ بیماری ہمیں بڑھ سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے، تو آپ کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اس کا فدیہ آپ کو عطا کرنا ہوگا، دینا ہوگا۔ جی معاف مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اگر مستقل کنٹینیو بیماری کی حالت میں ہیں تو ایک روزہ کا جو ہے آپ کو ایک دن جو ہے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلانا ہوگا، ایک روزہ کے بدلے میں۔ جیسے کہ اگر آپ نے ایک روزہ نہیں رکھا تو اگر آپ کی خواہش ہے کہ اگر رمضان کے بعد ہماری طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ بھائی ہم مستقل بیمار رہیں گے، جیسے شوگر کے کچھ لوگ مریض ہیں، وہ مستقل مریض رہتے ہیں، بیماری کے عالم میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک روزہ اگر نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ سمجھیے کہ پورے مہینے کا بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ہر روز آپ کو جو ہے فدیہ عطا کرنا ہوگا ایک روزہ کا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے رمضان کا ایک ہی دن کسی کو دے دیے، نہیں، ایسا بھی نہیں چلے گا۔ ہر روزہ کا ایک دن آپ کو شام میں کسی غریب کو 3 ٹائم کا کھانا آپ کو کھلانا ہوگا، یعنی تو آپ ان کو پیسے دے دیجیے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ روزہ جو ہے کیا ہے؟ معاف نہیں ہے۔ روزہ جو ہے 2 ہی شرط میں معاف ہے، ایک جو آپ مریض ہیں، دوسرا یہ کہ آپ مسافر ہیں۔ آپ اگر سفر پہ نکلے ہوئے ہیں کنٹینیو، کہ آپ جو ہے یہاں سے نکل گئے ممبئی نکلنے کے بعد آپ کا جو ہے روزانہ ممبئی کے اندر ہی جگہ جگہ پہ جانا ہو رہا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ چندہ کی نیت سے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے روزہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ معاف مطلب یہ ہے کہ بعد میں نہیں رکھیں گے بعد میں، لیکن رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کے لیے معاف ہے۔ اسی روزہ کو یہ لوگ کیا کریں گے؟ رمضان کے بعد جب اپنے گھر پہ پہنچیں گے تو تمام روزے جو ہیں یہ رکھیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تیسرا یہ کہ اگر آپ جان بوجھ کے روزہ رکھتے ہیں، روزہ کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ بہت بھاری گنہگار ہیں۔ جی تو رمضان المبارک کے مہینے جو ہیں کیا ہیں؟ بہت ہی مقدس بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خاصیت یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر جو ہے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ شہر رمضان کے معنی ہی آتے ہیں جلنا، گناہوں کو جلانا، ختم کرنا۔ بتائیے اتنا مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مہینے کو اگر ہم جو ہے اس مہینے کے اندر اگر ہم روزہ نہ رکھیں، سمجھیے کہ ہم سے بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں بھائی؟ روزہ رکھیں گے سب لوگ؟ رکھیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ اب جو ہے اس مہینے کے اندر دیکھیے کہ رمضان جو ہے دن بھر روزے رکھنے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے روزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا۔ کیا ہوتا ہے؟ مشقت میں ڈالنا۔ اگر آپ مشقت میں نہیں ڈالیں گے تو اپنے آپ کو پھر روزہ کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ ایک انسان ہے روزہ رکھ رہا ہے، 12 بجتے اس کو بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، گھر کے اندر پانی موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانا دیکھیے کہ گھر کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ کھانا ہمارے لیے وہ کھانا جائز ہے، جو کھانا رکھا ہوا وہ جائز ہے، گوشت ہے، حلال ہے ہمارے لیے۔ گائے کا گوشت کوئی جو ہے حرام تو ہے نہیں، کیا خیال ہے؟ جائز ہے نا گائے کا گوشت، لیکن ہم نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے۔
یہی ہے مشقت، صبر کرنا۔ پانی موجود ہے، چاہیں گے تو پی سکتے ہیں، گھر کے لوگ کوئی منع نہیں کر سکتا ہے بھائی ہماری مرضی ہم پانی پئیں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں روزہ کے حالت میں۔ افطاری کے وقت جو ہے افطاری جو ہے سامنے موجود ہے، مغرب کی اذان میں جو ہے 10-15 منٹ باقی ہے، کھانا جو ہے سامنے موجود ہے، بریانی ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم نہیں کھا رہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی اس وقت تک آپ افطاری نہیں کر سکتے، ایک لقمہ بھی آپ منہ میں نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ آپ چکھ بھی نہیں سکتے۔ تو عورتوں کے لیے چکھنے کے لیے تھوڑا سا جائز دے دیا گیا، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو صبر ہم کرتے ہیں، مشقت، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ روزہ جو ہے ایک صبر ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے صبر کریں گے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں جو کیا کریں گے؟ جنت میں ڈالیں گے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے دن بھر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس رات میں قیام یعنی کہ تراویح کی نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے محلے میں ہوتی ہے نا؟ جی، ہمیں لگا کہ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو تو بتا دیں، آج کا جو ہے بریکنگ نیوز بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بریکنگ نیوز کے جو ہے مسجد میں تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو ہے تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس میں ایک سمجھیے کہ پورے قرآن پاک کا تراویح کی نماز میں سننا کیا ہے؟ ایک الگ سنت ہے۔ صرف جو ہے ہمارے نزدیک تمام جو ہے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور چاروں ائمہ کرام جو ہیں، جو امام ہیں، امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں امام کے نزدیک یہ ثابت ہے، اور تابعین تبع تابعین تمام کا یہ اجماع سنت رہا ہے کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت ہے۔ جی غور سے سن لیجئے، 20 رکعت ہے۔ اگر آپ مان لیجئے اگر آپ 8 رکعت میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا قرآن سننے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ 8 رکعت میں آپ کتنا سن پائیں گے؟ ایک پارہ مان کے چلیے، اگر 1.5 پارہ کی تلاوت تراویح کے اندر ہو رہی ہے، 1.5 پارہ، تو 8 رکعت میں کتنے ہوئے؟ 3 پاہ ہوئے، یعنی کہ 16 صفحہ ہوئے۔ تو آپ 16 صفحہ سن کے کیا فائدہ پڑا؟ جب سننا ہی ہے تو پورے قرآن سنیے۔ پورے قرآن کا سننا ایک الگ سنت ہے، اور آپ کہیں کہ ہم جو ہے نہیں سنیں گے، دن بھر جو ہے اس کی تلاوت کر لیں گے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا۔ کہ روزہ رکھ کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں دن میں، تو وہ الگ ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن تراویح کے اندر اگر آپ نماز کے اندر تراویح کے اندر قرآن پاک سن رہے ہیں تو اس کا الگ آپ کو ایک ثواب ملے گا، دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ جو ہے مکمل تراویح سنیں، اور ہو سکتا ہے کہ 25 رمضان تک جو ہے انشاءاللہ تراویح ہوگی، مطلب تراویح تو پوری رمضان ہوگی، لیکن قرآن کی جو تراویح ہوگی وہ 25 یا 26 تک، کیا خیال ہے؟ اتنا ہی ہوگا، 25-26 تک ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ تمام جتنی بھی نوجوان حضرات ہیں، اللہ کے واسطے دیکھیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو اپنے آپ کو گناہوں سے معاف کروا لیجیے، اپنے آپ کے اوپر جو گناہ کے جو بوجھ لدے ہوئے ہیں تو معاف کروا لیجیے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم سب کیا کریں، رمضان کی جو آ رہا ہے اس کے اندر ہم روزہ رکھیں۔ جتنی بھی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو جو ہے سمجھائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے سامنے جو ہے رکھیں قرآن و حدیث کی باتیں، یا ہم خود ان سے ملیں گے۔ تراویح کا بھی اہتمام کریں، تراویح کی نماز میں تمام لوگوں کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک تراویح کی نماز کے لیے اگر ایک سجدہ، اگر ایک رکعت میں اگر آپ ایک سجدہ اگر کرتے ہیں تو 10 لاکھ یا 1 لاکھ نیکی ملیں گی آپ کو۔ کتنے؟ 10 یا 1۔ اگر ایک سجدہ میں اگر ہم کو 1 لاکھ نیکی مل رہی ہے تو 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے ہوئے۔ تو آدھا یا پون گھنٹے کی تراویح کی نماز میں کتنا ہم نے نیکی کما لیا؟ 40 لاکھ۔ کتنے؟ 40 لاکھ۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان و کرم کیا ہے کہ اپنے بندوں کو کس طرح سے ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں، کس طرح سے جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر کے ان کو جو ہے جنت میں داخل کریں، اس سے بڑا کیا ہونا چاہیے۔
تو لہٰذا ہم سب کیا کریں، تراویح کی بھی پابندی کریں اور 5 وقت کی نماز کی کیا کریں، پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔